تصور کریں ایک کمیٹی جو آپ کے گھر میں نہیں آئی، آپ سے ملی نہیں، آپ کا کیس عدالت میں نہیں سنا گیا، مگر وہ کمیٹی صرف ایک رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بینک اکاؤنٹ منجمد، آپ کا اسلحہ لائسنس منسوخ، آپ کا پاسپورٹ بلاک اور آپ کی نقل و حرکت پر پابندی۔ یہ کسی فلم کی کہانی نہیں، یہ پنجاب اسمبلی میں زیر غور ایک نیا قانون ہے جو اب اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں رائز ود محسن۔ آج بات کریں گے پنجاب کے اس نئے بل کی، پنجاب کنٹرول آف ہیوبیچل افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026۔ اس کے فوائد، اس پر اٹھنے والے سنگین سوالات اور اس کا تاریخی پس منظر۔ یہ بل کیا ہے؟ یہ بل دراصل 1959 کے پرانے گنڈا ایکٹ کی جگہ لے رہا ہے جسے حکومت پرانا اور ناکافی سمجھتی ہے۔ یہ بل پنجاب اسمبلی کی ہوم افیئر اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو چکا ہے اور توقع یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اسمبلی میں ووٹنگ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اس بل کو پیش کرنے والے رکن اسمبلی خالد محمود راجہ ہیں، منڈی باولدین سے منتخب ایم پی اے اور ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو فی الحال لا اینڈ پارلیمانی افیئرز کے پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں۔ بل کے مطابق پہلی بار جرم ثابت ہونے پر 3 سے 5 سال قید ہو سکتی ہے۔ عادی مجرموں کے لیے سزا 7 سال تک اور 2 ملین روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس میں 23 مختلف کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں جیسے منظم جرائم، منشیات سمگلنگ، عوامی مقامات پر ہراساں کرنا، سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ اور غلط معلومات پھیلانا۔ اور یہاں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ بل کے مطابق یہ فیصلہ کہ کوئی شخص عادی مجرم ہے یا نہیں ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کرے گی جس میں خفیہ ایجنسیوں، اسپیشل برانچ اور انتظامیہ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اگر کمیٹی کسی کو ہیوبیچل افینڈر قرار دے دے تو اس کے بعد کئی انتظامی اقدامات ممکن ہیں: نو فلائی لسٹ، پاسپورٹ بلاک یا ضبطی، بینک اکاؤنٹ فریز، اسلحہ لائسنس منسوخی اور بڑھی ہوئی نگرانی۔ سوال یہ ہے کہ یہ طے کون کرے گا کہ کوئی پوسٹ فحش ہے یا کوئی بات غلط معلومات ہے؟ عام سماجی میل جول اور ہراساں کرنے میں فرق کیسے واضح ہوگا؟ یہ وہی سوال ہے جو ڈان اخبار نے بھی اپنے ایک تحریر میں اٹھایا۔ یہ قانون عملی طور پر ایگزیکٹو کو وہ اختیار دے رہا ہے جو عام طور پر عدالتیں استعمال کرتی ہیں۔ یہ تنقید کرنے والے تاریخی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ برطانوی دور میں 1871 میں کرمنل ٹرائبز ایکٹ بنایا گیا جس کے تحت پوری برادریوں پر اجتماعی پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ اس طرح قبائلی علاقوں میں FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن نافذ رہا جس میں اجتماعی سزا کا تصور موجود تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ذیلی کمیٹی کی بنیاد پر کسی شخص کے بنیادی حقوق محدود کرنا انہی پرانے نوآبادیاتی دور کے قوانین کی یاد دلاتا ہے۔ ناقدین یہ بھی یاد کراتے ہیں کہ یہ پچھلے برسوں میں 3MPO کے تحت کئی سیاسی کارکنوں کو بھی نظر بند یا حراست میں لیا گیا اور وہ کاروائیاں بھی اسی طرز کے ذیلی انٹیلیجنٹ اسسمنٹ پر مبنی تھیں۔ ان کا موقف ہے کہ اگر ایسے ہی اختیارات ایک نئے قانون کی شکل میں مزید وسیع کر دیے جائیں تو غلط استعمال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ دستیاب رپورٹس کے مطابق بل میں کچھ سیف گارڈز بھی شامل کیے گئے ہیں۔ متاثرہ شخص کو دفاع کا حق اور اپیل کا حق دیا گیا ہے اور اپیل سننے کے لیے ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج کی سربراہی میں ایک اپیل ٹربیونل تشکیل دینے کی تجویز ہے۔ جائیداد کی ضبطی بھی رپورٹس کے مطابق عدالتی نگرانی سے مشروط رکھی گئی ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بل میں کوئی چیک اینڈ بیلنس بالکل موجود نہیں۔ اصل بحث یہ ہے کہ کیا یہ سیف گارڈز عملی طور پر کافی ہیں یا نہیں، اور یہ فیصلہ آنے والے وقت میں ہی واضح ہوگا۔ اس بل پر اعتماد کا سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ پنجاب میں قانون نافذ کرنے والے بعض اداروں کا حالیہ ریکارڈ خود سوالات کی زد میں ہے۔ جون 2026 میں چکوال میں پنجاب کے کرائم کنٹرول ادارے CCD کے ایک اہلکار نے ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے دوران غلطی سے ایک خاندان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں 9 سالہ ہانیہ عادل جو پاکستانی آسٹریلوی شہری تھیں ہلاک ہو گئیں اور ان کے والد اور بھائی زخمی ہوئے۔ پنجاب پولیس اور CCD کی قیادت نے خود اس واقعے کو غلطی اور مجرمانہ غفلت تسلیم کیا، ملوث اہلکار کو حراست میں لیا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اداروں نے ذمہ داری قبول کی، لیکن انسانی حقوق کے ادارے HRCP کی رپورٹ کے مطابق سینکڑوں CCD کے مشتبہ انکاؤنٹرز میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، اور یہی وہ رپورٹس ہیں جو پس منظر بنتی ہیں جس پہ ناقدین یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایسے اداروں کو اضافی غیر عدالتی اختیارات دینا مناسب وقت پر ہو رہا ہے؟
یہ بل ابھی قانون نہیں بنا، یہ ابھی بحث کے مرحلے میں ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب اس پر سوال اٹھانا، اس کے سیف گارڈز کو مزید مضبوط کرنے کا مطالبہ کرنا اور اس کے عملی اطلاق پر نظر رکھنا سب سے ضروری ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ قانون منظم جرائم، اسمگلنگ اور سماجی بے چینی پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں اپیل کا حق بھی موجود ہے۔ ناقدین کے موقف کے مطابق ایسے وسیع اختیارات عدالتی پروسیس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک انتظامی کمیٹی کو دینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ دونوں موقف اپنی جگہ موجود ہیں، اور حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جب یہ بل اسمبلی میں زیر بحث آئے تو اس کی شکیں کس حد تک تبدیل یا بہتر کی جاتی ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ایسے قوانین میں ایگزیکٹو کمیٹیوں کو اتنے اختیارات دینا درست ہے، یا یہ کام صرف عدالتوں کا ہونا چاہیے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔